دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا مسلمان اس زمانے میں اس دن کو یاد کرتے تھے اور اس دن کوئی خاص عمل انجام دیا کرتے تھے. لبرلزم پنپ رہا ہے نا, سیکولرزم کہ ہاں یہ کہ جی صرف آپ مسجد کی حد تک اسلام کو رکھیں, بالکل, باقی آپ کا مسجد سے باہر نکلنے کے بعد خوشی غمی دنیا کاروبار رہن سہن اٹھنا بیٹھنا آپ کا پہننا, تو یہ اس میں اسلام کا کیا لینا دینا. اسٹیٹ نے جس کو اپنایا ہوتا ہے تو اگر اس کے حوالے سے دینی حکم بیان کیا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ آپ کو خلاف وطن بات کرے. کچھ چیزیں ہمارے ملک میں جیسے پائی جاتی ہیں, اگر ان کی اسلام کے حوالے سے کچھ وضاحت ہو جائے کہ اس میں وطنیت کا پہلو بھی آ رہا ہوتا ہے اور کہیں کہیں اسلام سے تصادم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے میں چاہوں گا اگر آگے جیسے ہمارے 2 دن بعد یوم آزادی منایا جاتا ہے 14 اگست کو, جی, تو اس کا اسلام میں کیا ایسا تصور ہے یا کوئی یہ علاقائی ایک رسم ہے اور اس کا اسلام سے چونکہ حکم شرعی کوئی نہیں ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کوئی اسلام سے متعلق چیز ہے, تو اس کو اگر تھوڑا سا آپ واضح کریں. اس دن کو منانا اسپیشل اور تقریبات منعقد کرنا اور اس میں ایک چھٹی کا اظہار, ایک میلہ یا عید کی ایک ٹائپ کی چیز نظر آئے. اس کو میرے خیال سے 2 میں سے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک یہ کہ اصلاً منانا اور سیلیبریٹ کرنا, اور دوسرا یہ کہ پھر جو طریقہ ہمارے یہاں معاشرے میں آج کل رائج ہے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو وہ تو اس سے کبھی ہو سکتا ہے نا, جیسے کوئی چیز شریعت کے اندر بھی درست ہو, جیسے کہ عید, اس کے منانے کے کوئی بہت سارے غیر شرعی طریقے آ جائیں تو ہم اس پہ بھی یقیناً بات کریں گے, خالی یہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ اصل وہ چیز دین میں الاؤڈ ہے تو اب جیسے چاہے مناؤ. تو یہاں سے 2 مسئلے ہم اس کو کر لیتے ہیں. اگر پہلا مسئلہ ہم دیکھیں شیخ کہ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا, اس دن کو منانا, اس کا کیا حکم ہے, تو دیکھا جائے شیخ تو اسلام میں عید کا تصور جو ہے شیخ, وہ ظاہر ہے عید عربی زبان سے جاننے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ عاد یعود, عود سے ہے عید, جو پلٹ کے بار بار آنے والا ہے, ریپیٹ ہو کے. تو یعنی کوئی دن جو بار بار لوٹ کر آئے اور اس کو ایک غیر معمولی اہمیت دی جائے, جیسے کہتے ہیں میلہ ہو یا قومی ملی سطح پر دینی سطح پر پلٹ کے وہ بار بار آتا ہو اور اس دن کو ایک غیر معمولی اہمیت دی جائے, اسے ہم عید کہہ دیتے ہیں. سب کے سب مل کے, ہاں بالکل, ایک بڑی قوم کا ہوتا ہے, کوئی پرسنل نہ ہو. اب یہ جو دن ہے ہمارے یہاں 14 اگست کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ دن لوٹ کے آ رہا ہے کہ جناب اس دن ہم نے آزادی حاصل کی. تو اب آزادی حاصل کرنا یقیناً بڑی نعمت ہے اور یہ ہمیشہ سے نعمت رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو ہے وہ مختلف علاقے فتح کرتے گئے, مکہ آپ نے فتح کیا, مسلمانوں کو فتوحات ملی, مسلمانوں نے قیصر کو فتح کیا, روم کو, اور شکست ہوئی وہاں پہ رومیوں کو. اس کے بعد اسی طریقے سے پرشین یہ امپائر ہے, اس کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے تباہ کیا اور یہ فتح مسلمانوں کو ملی. تو یہ دن کوئی نیا دن نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ انہوں نے علاقہ حاصل کیا ہو. مسلمان تو اسپین تک گئے, تو یہ دن بار بار مسلمانوں کی سیرت میں آیا. تو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا مسلمان اس زمانے میں اس دن کو یاد کرتے تھے اور اس دن کوئی خاص عمل انجام دیا کرتے تے. جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکامات ملتے ہیں, باقاعدہ اس دن کا سیلیبریشن کا طریقہ ملتا ہے, آداب ملتے ہیں, احکام ملتے ہیں, دین نے بتایا. ان دنوں کو کبھی بھی ہم دیکھا جائے تاریخ اسلامی کے اندر اس طرح کی غیر معمولی اہمیت نہیں دی گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں فتح مکہ, اتنی بڑی فتح, فتحنا لک فتحا مبینا, بالکل بالکل, اتنی بڑی فتح, اور اس میں پوری اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن فتح مکہ کے بعد 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا. اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی میں دن فتح مکہ کا ریپیٹ ہوتا رہا, لیکن نہ اس تاریخ کو یاد انہوں نے رکھا, نہ اس انداز میں منایا, نہ کسی اور فتح کو اور کسی اور دن کو کچھ لوگ ریپیٹ کر یہ کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی دینی تہوار تھوڑی ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی شریعت کا حکم لگا رہے ہیں, یہ تو ایک دنیاوی سیلیبریشن ہے. تو ہم بتائیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی دنیاوی سیلیبریشنز کے اندر اگر کسی ایک دن کو خاص کر کے اس کو بیجا اہمیت دے رہا ہے تو وہ بھی شریعت کے مقابل ہی لا کے اس کو کھڑا کر رہا ہے. اور خاص کر شیخ یہ چیز جبکہ کلچرل ہمیں ملا ہی غیر قوموں سے ہو, سب سے پہلے ملا ہی غیر مسلموں سے سوچ کو دیکھنا چاہیے کہ جی ہر چیز پہ کہہ دینا کہ جی یہ تو ہمارے دین سے ہمارا ایک اس کا دنیا, یہی ایک وہ جو ہمارے یہاں لبرلزم پنپ رہا ہے نا, سیکولرزم, کہ ہاں یہ کہ جی صرف آپ مسجد کی حد تک اسلام کو رکھیں, بالکل, باقی آپ کا مسجد سے باہر نکلنے کے بعد خوشی غمی دنیا کاروبار رہن سہن اٹھنا بیٹھنا آپ کا پہننا, تو یہ اس میں اسلام کا کیا لینا دینا. اس میں اللہ کون ہوتا ہے ہمیں جو لوگوں کا ایک تصور ہے کہ بتانے والا. تو مین جو ہماری بات کا مسئلہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ پہلے
پہلے اسلام سے پوچھا جائے کہ کیا یہ مسئلہ دین کا ہے، یعنی دنیا کا تو ہے لیکن کیا اس سے کوئی حکم شرعی اس پہ مرتب ہوتا ہے، نہیں ہوتا، تو پھر شریعت نے اعراف جس کو عرف جس کو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو اجازت ہے وہ صورت میں کہ جب یہ کہیں بھی کسی صورت میں بھی شریعت سے متصادم نہ ہو. بالکل. تو اگر آپ بار بار ریپیٹ کر کے اس دن کو اس پوری ایک قومی سطح پر اس طرح سے انداز میں منایا جا رہا ہے تو اس پر ایک تھوڑا سا توجہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں اور اپنی خوشی اور غمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یعنی حتیٰ کہ کسی کے جینے مرنے پر ہم جب کسی کی برسی کا اور اس کا 40ویں کا، تیجے کا، سویم کا، ان چیزوں کا جو ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غم منانا اور خوشی منانا یہ شرعی احکامات کے تابع ہے. بالکل ایسے ہی. تو مطلب یہ کہ 14 اگست منانا جائز نہیں ہے اس انداز میں جس طرح سے شیخ چل رہا ہے ہمارے ہاں، جو ایک تو جو تماشا اور جس انداز کا مذاق بن گیا ہے، تو اس انداز میں تو یقیناً کوئی بھی یہ والا پہلو پیش آنے آپ کے خلاف کیس نہ ہو جائے کہ آپ خلاف وطن فتویٰ دے رہے ہیں. بہرحال جو ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان سے میرا خیال ہے اس کو ہم یوں سامنے رکھ لیں کہ اپنے آڈینس کو بھی ہم یہ چیز سمجھائیں کہ ایک چیز کا ہم شرعی حکم بیان کر رہے ہیں اور بسا اوقات ایک چیز جو پاکستان میں اگر ہو رہی ہوتی ہے، مثلاً اسٹیٹ نے جس کو اپنایا ہوتا ہے، تو اگر اس کے حوالے سے دینی حکم بیان کیا جائے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو خلاف وطن بات کریں. مثلاً اگر اسٹیٹ کے اندر انٹرسٹ کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، ان کی ہماری ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کی سطح پہ آئین کے اندر مطلب اس کی گنجائش موجود رکھی گئی ہے یا قوانین میں ہماری یہ چیز موجود ہے، تو ہم اس کو اگر ہم کہیں گے کہ جی یہ چیز خلاف اسلام ہے، اسلام سے ٹکراؤ ہے اس کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کوئی ریاست کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا آپ کوئی ابھار رہے ہیں. بالکل. مقصد یہ ہے کہ وہ ایک دینی غلطی ہے جس کی اصلاح ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ اس طرح کی تقریبات میں جو نغمے چلائے جاتے ہیں، جو میوزک چلتا ہے، تو کوئی یہ تو نہیں کہے کہ جی آپ میوزک کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیں، وہ یا آپ نے میوزک کے خلاف بات کر دی تو آپ نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کر دی اور آپ خروج کر رہے ہیں، یا لوگ باقاعدہ مزاروں پہ جا کے جو حاضری دیتے ہیں اور ایک تکریم کرتے ہیں قائدین کی، تو یہ سب چیزیں خلاف شریعت ہیں، توحید کے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف خروج کر رہے ہیں یا ان کے خلاف خروج کی دعوت دے رہے ہیں. دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. چلیے ہم بات کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ جناب اس دن تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، تو شیخ پھر وہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے من حیث قوم؟ اس دن جو چھٹی کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو گاڑیاں اور سائلنسرز اور روڈوں پہ جو حالات ہیں، کیا وہ ایک قابل فخر قوم کے کردار اس طرح ہونا چاہیے؟ کیا ایک ذمہ دار قوم کا یہ رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو طریقہ ہے کہ ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا اور آج ہم جس حالات میں ہیں وہ تو خیر ہمارا ایک اہم موضوع ہے. دوسرا حصہ کیا حالات ہیں، کیا واقعی یہ جشن والے حالات ہیں؟ اور دنیا کے اندر جو ہم سے ایک ایکسپیکٹیشن تھی پاکستان ملک سے، ہم اس میں کتنا پورا اتر رہے ہیں؟ اور دنیا کی قوموں کے اندر جو ہمارا ایک مقام ہونا چاہیے تھا، کیا ہم اس کے کہیں قریب بھی پہنچے؟ کوئی ہم لوگ کسی گنتی میں آتے بھی ہیں؟ تو یہ اچھی چیزیں ہیں کہ ہم اس دن کو کر کیا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں باجا بجاتے ہیں. ہاں بالکل، باجا نہیں لائے ہم بھی باجا بجاتے ہیں. باجے اور سیلنسر پھاڑ کے اور جناب ون ویلنگ کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو کراچی میں لوگ جانتے ہیں سننے والے، سی وی جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے پورا کا پورا، ساری روڈیں وہاں بند ہو جاتی ہیں. کس طرح کے چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر جو مطلب ریاست کی سطح پہ بھی جو تقریبات ہو رہی ہوتی ہیں، یہودی آزادی کی دنیا ہوئی ہے نا، تو وہ بھی جس قسم کی ہم ایک تقریبات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے بھی واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اسلام سے زیادہ ہم تو اغیار کی ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور وہ انہیں کو ہم فالو کر رہے ہیں.